مسجد اور مدرسہ یہ مولویوں کی دکانیں ہیں. میں کہہ رہا تھا آج تک علماء نے کیا کیا ہے, مولویوں نے کیا کیا ہے آج تک؟ کون سی مساجد اور مدارس ہیں جن کی ضروریات کو اور جن کی تعمیر اور ترقی کو, جن کی تعلیم کو علماء پورا نہیں کر رہے؟ لوٹ لو بحر فیضان ہے دن ہو یا. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیو, میں ویڈیو کے کومنٹس پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر بعض نے یہ کہہ رکھا تھا کہ یہ مسجد اور مدرسہ یہ مولویوں کی دکانیں ہیں, ان کو دین سے کوئی غرض نہیں, یہ کمانے کے لیے قبضے کی جگہوں کے اوپر جو سرکاری جگہوں پر قبضہ کر کے ان کے اندر مسجدیں بنا لیتے ہیں اور اپنی دکانیں اور اپنے کارخانے بنا لیتے ہیں. کوئی کہہ رہا تھا آج تک علماء نے کیا کیا ہے, کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کے آپس کے اختلافات ختم نہیں ہوتے, ہم کس کی مانیں, کس کے پیچھے چلیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ مولوی تو بس فضول ہی ہیں, یہ تو فارغ ہیں, ان کا تو کوئی کام نہیں. ظاہر ہے کہ علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام ہے مساجد اور مدارس کو آباد کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا. آپ سے میں سوال کرتا ہوں, آج کون سی مساجد اور مدارس ہیں جن کی ضروریات کو اور جن کی تعمیر اور ترقی کو, جن کی تعلیم کو علماء پورا نہیں کر رہے؟ آج پورے پاکستان کی مساجد, وہ مساجد بھی آپ کو ملیں گی جو پہاڑوں کے اوپر ہیں, وہ مساجد جو بارڈروں کے اوپر ہیں, اور وہ مساجد جو ریگستانوں کے اندر موجود ہیں. آج اگر وہاں امام کی ضرورت ہے تو عزیز ساتھیوں امام دینا یہ مدرسے والوں کا کام ہے, اور آج وہاں پر امام پہنچے ہوتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ حفظ کے اتنے بچے ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر وہ ہمیں 2 ماہ پہلے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ استاد جی کوئی ہمارے پڑھانے کی تراویح پڑھانے کے لیے جگہ دے دیں. تراویح پڑھانے کے لیے کوئی بچہ گھر میں تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے, کوئی گھر کی چھت پر پڑھا رہا ہوتا ہے, کوئی مدرسے کے اندر پڑھا رہا ہے, تو کوئی اپنے گھر کی دکان کے اندر پڑھا رہا ہے, کوئی مسجدوں کے اندر, کوئی پلاٹوں کے اندر, اور کچھ ایسی مسجدوں کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں جن کی ابھی تک لینٹر نہیں ڈلے ہوتے. ہمارے پاس تو حافظوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو آپ بتائیں کہ علماء نے کون سا کام نہیں کیا؟ آج علماء کس جگہ پر نہیں ملتے؟ مفتیان کرام کہاں نہیں ملتے؟ شیخ الحدیث کہاں نہیں ملتے؟ آج قاری کہاں نہیں ملتے؟ ارے عزیز ساتھیوں, آج دوسرے ملکوں سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں لوگ آتے ہیں اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے لوگ باہر جاتے ہیں. عالم تو یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے بچوں نے آپ کے سکولوں کے اندر, آپ کے بورڈوں کے اندر امتحانات دیے اور 10 بورڈوں کے اندر سے 9 بورڈوں کے اندر پوزیشن وہ مدارس کے طلباء کی ہے. آپ بتائیں اب علماء نے اور کیا کچھ نہیں کیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں آج کون سا میدان ہے جس کے اندر علماء موجود نہیں؟ مدارس کے پڑھانے کے لیے مدرسین علماء ہیں, مناظرے کی لائن آ جائے تو علماء موجود ہیں, سیاست کے میدان کے اندر دیکھو تو الحمدللہ علماء موجود ہیں. آپ مناظرے کی لائن کے اندر دیکھ لیں, آپ تصوف کی لائن کے اندر دیکھ لیں, آپ تبلیغ کے اندر دیکھ لیں, آپ تحریر کے اندر دیکھ لیں, علماء کرام نے اتنی کتابیں لکھی. تصوف کے اندر چلے جائیں تو اتنے زبردست قسم کے تصوف کے اندر علماء کرام پیران طریقت موجود ہیں کہ ہماری سوچ نہیں جا سکتی. اور اگر آپ مناظرے کی لائن کے اندر آئیں تو ہر قسم کے مناظر موجود ہیں, ہر قسم کی کتابیں لکھنے والے علماء موجود ہیں. جتنی کتابیں علماء نے لکھی سبحان اللہ کیا کہنے. آج کون سا میدان ہے جس کے اندر علماء نظر نہیں آتے؟ آپ ائمہ کو دیکھ لیں, خطباء کو دیکھ لیں, آج جلسے اور جلوس ہوتے ہیں ان کے اندر علماء اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں. مساجد کے اندر نمازیں ہوتی ہیں, کہیں ہڑتال نہیں ہوتی. ہم سنتے ہیں کبھی ٹیچر حضرات نے ہڑتال کی ہوئی ہے, کبھی سنتے ہیں ڈاکٹروں نے ہڑتال کی ہوئی ہے, کبھی وکلاء نے ہڑتال کر دی. ارے یہاں تو ہڑتالیں ختم نہیں ہوتی. کبھی دیکھا ہے کہ مولویوں نے ہڑتال کی ہو؟ آپ کہتے ہیں مولوی کھاتے زیادہ ہیں. کبھی دیکھا مولوی بھوکا مرتا ہو؟ جی پہلے کہتے ہیں بچے کو حافظ نہ بناؤ, عالم نہ بناؤ, بھوکا مر جائے گا, اور پھر کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں. کبھی انہوں نے ہڑتال نہیں کی ہماری تنخواہ بڑھا دو. آپ دیکھیں علماء کی قربانیاں کتنی ہیں. میدان جہاد کو دیکھیں کہاں پہنچے ہوئے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہم اپنے پڑوسی ملک کے اندر دیکھ لیں, وہاں علماء کی حکومت موجود ہے, علماء کے وزراء علماء ہیں, ان کے وزیر داخلہ خارجہ, ان کی تمام نظام کو چلانے والے وہ علماء ہیں. ان کی کرنسی ہم سے زیادہ مضبوط ہے. اب ذرا میں اپنی طرف بھی آئیں, ذرا ادھر بھی دیکھ لیں کہ اسکول کالجوں یونیورسٹیوں نے کیا دیا ہے. بھاولپور جیسی یونیورسٹیوں کے اسکینڈل سامنے آتے ہیں, کتنے بڑے بڑے اسکینڈل آئے ہیں جی. اور جو ہمیں ڈاکٹر دیے جاتے ہیں, ناراض نہ ہو, سارے ڈاکٹر تو ایسے نہیں, لیکن بعض تو وہ ہیں جو چھریاں لے کے بیٹھے, چھریاں نہیں تلواریں لے کے بیٹھے. چلے جائے غریب آدمی گھر بیچ کے بھی علاج کرواتا ہے تو شفا نہیں ملتی. اتنے اتنے ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کے ٹیسٹ کروا کے لائیں. آپ اندازہ لگائیں کتنا مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں یا بچوں کو کھلائیں. آپ دیکھ لیں سرکاری ہسپتالوں میں کتنی لائنیں لگی ہوتی ہیں. آپ نے جو ہمیں جو اسکولوں کالجوں سے نکل کر آئے, جو آ کے ہمارے جو ہے نا ڈی سی او بنتے ہیں, اے سی بنتے ہیں, ہمارے ڈی ایس پی بنتے ہیں, ہمارے ایس ایچ او بنتے ہیں, ہمارے ان محکموں کے اندر جاتے ہیں, ان کے حالات دیکھ لینا انہوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا. علماء نے الحمدللہ اپنی ذمہ داری احسن انداز سے پوری کی ہے اور پوری کرتے رہیں گے. یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے, علماء کی وجہ سے
علماء کی جدوجہد کی وجہ سے ہی پاکستان ہمیں ملا ہے. تو یاد رکھ لیں عزیز ساتھیوں، علماء کرام کو یہ کہنا کہ یہ مسجد اور مدرسہ دکان بنا لیتے ہیں، آپ سے گھر نہیں چلتا. اور یہاں مدرسے کے اندر پڑھنے والے 300 طلباء کے کھانے کا، ان کی خوراک اور ان کی پوشاک کا، ان کی دوائی دارو کا، ان کی پڑھائی کا، ان کی ساری چیزوں کا بندوبست یہ مولوی کر رہا ہوتا ہے. یہ مولوی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، ان کو اپنی اولاد سمجھ کے پڑھا رہا ہوتا ہے. اسی لیے بھائیو علماء کی قدر کریں. علماء کی صرف قدر وہ نہیں کرتا، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے جڑا حلالی نہیں ہوتا وہ مولویوں کی قدر نہیں کرتا. علماء کی قدر کرنے والوں کی اولادیں عالم حافظ قاری بنتی ہیں، دیندار بنتی ہیں. اور جو علماء کو بھونکے وہ عُوُّ القلب لا یظلم البدر، 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کے کتا بم بم کرتا ہے، بھونکتا ہے، اس کے بھونکنے سے 14ویں رات کے چاند کو گرن نہیں لگتی. آپ علماء کے خلاف بھونکتے ہو تو یاد رکھ لیں علماء کو اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی. اس لیے عزیز ساتھیوں علماء سے محبت کریں، اللہ والوں سے محبت کریں. المرء مع من احب، جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. علماء سے محبت ہوگی، صحابہ سے محبت ہوگی، انجام انہی کے ساتھ ہوگا. اگر آپ کو فلموں کے ہیرو سے اور ناچنے گانے والی عورتوں سے اور ان چیزوں سے محبت ہوگی تو پھر انجام ان کے ساتھ ہوگا. اب آپ کی مرضی ہے کہ کن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اللہ رب العزت ہمیں علماء کی قدر نصیب فرمائے اور ایسی زبان درازی جس کے اندر علماء کی یا اہل اللہ کی توہین ہوتی ہو، اللہ ہمیں اس زبان سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.